نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع اور اطاعت ہی میں ہماری اور آپ کے لیے نجات ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ اس تعلق سے ہوگا کہ دین میں جو نئی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، بدعت جسے کہتے ہیں، کیسے پہچان ہوگی یہ بدعت ہے اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے. پھر اسی زمرے میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو دین کے نام پر آدمی کرتا ہے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی بھلی کیوں نہ معلوم ہو، لیکن اگر وہ دین کا حصہ نہیں ہے تو وہ دین نہیں ہے. اس میں سب سے پہلے جو چیز جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حدیث جو ہم سمجھ رہے ہیں کیا اس کا وہی مطلب ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں یا پھر کوئی اور مطلب ہے. اس کا معیار کیا ہے صحیح سمجھنے کا، کس کی سمجھ صحیح مانی جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے اس میں سب سے بڑا معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بنایا ہے، جن کو بنایا ہے وہ صحابہ کرام ہیں. ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو صحیح معنوں میں کرتے ہیں کہ نہیں، اطاعت اسی طرح کرتے ہیں جیسے کرنی چاہیے. یہ ہمیں تب پتہ چلے گا جب ہم صحابہ کرام کو دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معیار بتایا ہے. تمام بعد کے لوگوں کو، صحابہ کرام کے علاوہ جتنے لوگ ہیں قیامت تک آنے والے، جتنے مومن ہیں، مسلم ہیں، سب کو کہا کہ اپنا ایمان اگر جانچنا ہو، کسی کسوٹی پر پرکھنا ہو تو صحابہ کرام کا ایمان موجود ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اے صحابہ کرام، اگر یہ لوگ بعد والے جو ایمان لاتے ہیں اگر تمہاری طرح ایمان لاتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تب تو ہدایت یافتہ ہیں. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ طریقہ نہیں ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اعراض کرتے ہیں اگر تو ان کے من میں چور ہے، یہ اختلاف میں پڑ گئے. صحابہ کرام کے ایمان کو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی قرار دیا. وہ افضل ہستی، افضل گروہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھی بنانے کے لیے خود ہی چنا، جن کو اعزاز بخشا کہ ان کی آنکھیں نبی کا دیدار کر سکے، جن کے کان ڈائریکٹ شریعت کے احکامات کو سن سکے، نبی کی صحبت اختیار کر سکے، نبی کی تربیت میں رہ سکے. نبی نے ان کو تربیت کی، جہاں غلط دیکھا ڈانٹا، انہوں نے اگر کسی آیت کا مطلب غلط نکالا تو اس کو سمجھایا، اپنے نگرانی میں ان کی تربیت کی. قرآن کا یہ مطلب ہے جو میں نے بتایا، اس کی بات یہ مطلب ہے. وہ تربیت یافتہ مقدس گروہ ہے، اسی لیے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کا ایمان معیار ہے اور یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے پوری امت کے لیے. ان کے راستے کو ہٹ کر جو چلتے ہیں یا صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ کر جو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کرتے ہیں، جہنم کی وعید تک سنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کریں، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کریں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم ادھر ہی پھیر دیں گے، وہ چیز ادھر اچھی لگنے لگے گی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں.
वनुस्लिही जहन्नम, लेकिन हम उसे जहन्नम में डालेंगे, वसाअत मसीरा, जो बहुत बुरा ठिकाना है। उस वक्त मोमिन, जाहिर सी बात है, जब 1400 साल पहले जब ये आयत नाजिल हुई थी, मोमिनीन में कौन थे? हम और आप तो थे नहीं। साहबे कराम ही की जमात थी, वही मोमिनीन थे। मोमिनीन का पहला गिरोह वही है। और जब आयत नाजिल हो रही थी, कुरान को नज़ूल हो रहा था, उस वक्त मोमिनीन वही थे, कोई नहीं था। इसीलिए उनके साहबे कराम का तरीका कहा गया। साहबे कराम के तरीके से हटकर अगर कोई तरीका आदमी अपनाता है तो वो हम उसे जहन्नम में डालेंगे। इख्तिलाफ होते हर जमाने में होंगे, लेकिन उसके हल का एक तरीकेकार है। इन तनाज़अतुम फी शैइन, अगर किसी भी मामले में तुम्हें इख्तिलाफ हो, फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौटो, कुरान और हदीस डालो। इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम अल्लाह पर, यौम आखिरत पर सही मानो में यकीन करते हो, तो अल्लाह उसके रसूल की तरफ बढ़ो, कुरान और हदीस में उसका हल तलाश करो। ये इख्तिलाफ है क्यों, इसका हल क्या है, सही तरीका क्या है, सही मसला क्या है। अगर कुरान में हल ना होता तो अल्लाह तबारक व तआला पलटने के लिए ना कहता कि अल्लाह उसके रसूल की तरफ पलटो, हल है, तभी अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इसी तरफ मुतवज्जे हो अगर इख्तिलाफ का हल चाहते हो, वरना इख्तिलाफ नहीं होगा। यही एक तरीका है इख्तिलाफ का। और वसीयत भी कि उसीकुम बितक़वल्लाह वस्समी वत्ताअ, अबू दाऊद के हदीस, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं अल्लाह के तकवा इख्तियार करने के और सुनने और इताअत करने के अपने हाकिमों की। वइन कान अब्दन हबशिय्या, चाहे और के गुलाम ही क्यों ना हो, फ़इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, इसलिए कि तुम में से जो कोई मेरे बाद जिंदा रहेगा बहुत सारे इख्तिलाफ देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती, तरीका क्या होगा उस इख्तिलाफ का? फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन अर्राशिदीन, उस वक्त मेरी सुन्नत को पकड़ना, खुलफाए राशिदीन जो हिदायत याफ्ता है उनकी सुन्नत को लाज़िम पकड़ना। तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़, मजबूती से उन सुन्नतों को पकड़ लेना, हटना नहीं। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, नई नई चीजों को ईजाद करने से बचना, इसलिए कि फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह, दीन में हर नई चीज बिदात, कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदात गुमराही है। अब जो चीजें इख्तिलाफ हैं या उम्मत में जो इख्तिलाफ वाली चीजें, उनमें से एक ये 12 रबीउल अव्वल की है, जो 2 दिन के बाद आने वाला है, जिसको हम और आप दीन समझ के मनाते हैं। अपने जो तमहीद हमने बांधी है साहबे कराम के ताल्लुक से, कुरान और हदीस के ताल्लुक से, उनके तरीके के ताल्लुक से, अगर उसकी रोशनी में हम देखें तो क्या कुरान में है मौजूद कि ये ईद, इस दिन को ईद मनाया जाए, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा इस दिन को ईद मनाओ, या आपने कोई जश्न की हो, या हदीस में कोई इशारा मौजूद हो, या खुलफाए राशिदीन जो चारों खलीफा थे उन्होंने इस दिन को सरकारी छुट्टी की हो या उस दिन जश्न मनाया हो, उनकी हुकूमत थी, कोई रुकावट नहीं थी, कर सकते थे, या उनके बाद सहाबे किराम ने, या फिर यह है कि बाद के जमाने में पूरी सदी में 110 हिजरी, जिसको सबसे बेहतरीन सदी कहा गया, उम्मत का जो करीम तबका था, बेहतरीन तबका जिस जमाने में पाया जाता है, सहाबे किराम का, ताबीन का, तबा ताबीन का, उस सदी के लोगों में क्या चीज थी? ये ईद जिसको हम कार्य सवाब मनाते करते हैं, और ना मनाने वालों को हम बहुत ऐसी नजरों से देखते जैसे लग रहा है ये काफिर है, इसको नबी से मोहब्बत नहीं। क्या अइम्मे इज़ाम जिनको लोग 4 इमाम कहते हैं, और दीगर इमाम जिनको 4 इमाम बरहक मानते हैं, अपनी जबान से कहते हैं 4 इमाम बरहक, क्या उनकी है चीज थी? उन्होंने मनाई या मनाने का हुक्म दिया? कहीं भी कोई इशारा मिलता है 4 इमामों के यहाँ? कहीं नहीं। सबका जवाब एक ही, नहीं, न कुरान में है, न हदीस में है, न अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई, न मनाने का हुक्म दिया, न साहबे कराम ने बनाई। साहबे कराम का दौर 110 हिजरी तक, 110 बार ये साल आया होगा, तारीख आई होगी, लेकिन नहीं, कहीं नहीं मिलता। सब खुलफाए राशिदीन ने नहीं, बाद के लोगों ने नहीं, कहीं नहीं, सबूत नहीं मिलता। अब हम जब ये कहते हैं कि इब्लीस से खुश होता है जो नहीं ना मनाते हैं, शैतानी रास्ते पर अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते, तो हम इन लोगों को कहाँ रखेंगे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुनिया में कई बार जन्नत की बशारतें दी, जिनके ईमान को मेयार करा दिया? वो बकर उमर कहाँ जाएंगे? उस्मान वाली कहाँ जाएंगे? अहले बैत कहाँ जाएंगे? या इन्हें अरबा जिनको बरहक मानते हैं, ये कहाँ जाएंगे? इनके ईमान को किस खाने में रखेंगे? इन्होंने तो मनाया नहीं, क्या ये सब काफिर हैं? क्या नबी से मोहब्बत नहीं करते? जाहिर सी बात है, हमसे और आपसे कहीं ज्यादा मोहब्बत करने वाले थे। आप एक एक इशारे पर जान देने वाले और अपनी जान का परवाह किए बगैर आपके हुक्म पर अमल करने वाले, अगर इसमें अगर जरा सी कहीं दीन का हिस्सा होता या इसमें कहीं कार्य सवाब का काम होता तो पीछे न रहते।
ان کے بہانے بھی نہیں تھے, تعویلیں بھی نہیں تھی, ہر سنت کو اپنانے کی کوشش کرتے تھے وہ. تو ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ہے, تو پھر ہے یہ کب سے, یہ ہے کب سے, پھر یہ شروع کہاں سے؟ جب تاریخ سنبھالیے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جس نے اس چیز کو ایجاد کیا وہ ابو سعید کوکبوری تھا, جو ملک شام میں ایک شہر ہے موصل, پہلے پرانا نام اربل تھا اس کا, اسی کا بادشاہ تھا. 630 ہجری میں اس کا انتقال ہوا. سب سے پہلے اس نے شروعات کی. ماہ سفر کا مہینہ آتے ہی وہ 20 قبے بنواتا تھا, اور ہر قبے میں 5 طبقے, لکڑیوں کے قبے بنواتا تھا, ہر قبے میں 5 طبقے ہوتے تھے, اور اس میں دنیا بھر سے موٹے موٹے پیسے دے کر کے مختلف ہنرمندوں کو بلاتا تھا, گانے والے, بجانے والے, طبلہ, جتنے قسم کے ہو سکتے ہیں آلات لو سب کو بلاتا تھا. اور ماہ سفر کے شروع ہی سے یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی تھی, اور ہر دن اثر سے لے کر مغرب تک آ کر کے ان محفلوں میں شریک ہوتا تھا. جب ربیع الاول کا 10 تاریخ یا 9 تاریخ ہوتی تھی, اس کے بعد وہ کھانا کھلانے اور جشن کا اور زیادہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. یہ ابو سعید کوکبوری کے زمانے سے ہے 630 ہجری میں. اور دیکھا اس وقت ایک عالم جسے ابن دہیہ کلبی کہتے ہیں, ابن دہیہ کلبی, ابن حجر کہتے ہیں کہ تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا, بس زبان تھا, علماء اور محدثین کی شان میں گستاخی کرتا تھا, دین کے معاملے میں بے پرواہ تھا. جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ ادھر متوجہ ہے تو اس کے دل میں لالچ ہوئی, اور ایک کتاب الٹی سیدھی تعویلیں اور الٹی سیدھی پتہ نہیں کہاں سے چیزیں اکٹھا کر کے لکھ دیا, تنویر فی مولد سراج المنیر, جا کے بادشاہ کے خدمت میں پیش کیا, 1000 روپیہ انعام میں ملی. تو یہ تو ہے جس نے منایا 630 ہجری میں شروع کی, جس نے اسے جواز کا فتویٰ دیا, جس کے بارے میں خود تمام محدثین کہتے ہیں کہ یہ بڑا بے پرواہ تھا, جھوٹا تھا, مکار قسم کا تھا, اس نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا. تو جو چیز دین میں 600 سال کے بعد, شام اللہ کے رسول کے زمانے کے 6 صدی کے بعد, 600 سال کے بعد جو دین سمجھ کے لوگوں نے منایا, جو چیز آئی ہو, وہ دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے, جبکہ دین مکمل اللہ کے رسول کے زمانے میں. اور یہ جو 2 اصول ہیں دین کو پہچاننے کے, 2-3 اگر ہم اسے جان لیں تو معاملہ آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ دین مکمل ہے, اور اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں دین مکمل ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا, جس وقت آپ آخری حج کر رہے تھے, تقریباً 1 لاکھ صحابہ کرام آپ کے ساتھ حج میں تھے, اس وقت آیت عرفہ میں نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی, آج ہم نے دین تمہارے لیے, اے لوگوں تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارے دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم, میں اپنی نعمتیں تم پہ تمام کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا, اسلام کو بطور مذہب, بطور دین تمہارے لیے میں نے چن دیا. تو یہ تو دین مکمل ہے. اس آیت کی اہمیت ہم اور آپ نہیں جانتے. کوئی چیز مکمل ہو اس کی اہمیت وہی جان سکتا ہے جو دین سے محبت کرتا ہو, جو جانتا ہو دین کسے کہتے ہیں. ایک یہودی عالم آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ آیت ہم لوگوں پہ نازل ہوئی ہوتی, توریت میں ہوتی کہ دین مکمل کر دیا گیا, ہمارے اوپر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو عید منا لیتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ جانتا ہوں وہ آیت جو تم کہہ رہے ہیں, جمعے کے دن نازل ہوئی وہ خود عید ہمارے, اور عرفہ میں نازل ہوئی جو خود عید سے کم نہیں ہمارے لیے, حاجی جس دن وہاں جمع ہوتے ہیں. تو وہ جانتا تھا اہمیت. تو دین ایک ہی ہے کہ دین مکمل ہے. اب جو چیز ثواب سمجھ کر صحابہ کرام یا اللہ کے رسول نے نہیں کی اس زمانے میں, دین کا حصہ نہیں, تو بعد میں نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں کہہ دیا امام مالک نے کہ اگر آج کوئی دین کوئی سمجھ کے کرتا ہے, بدعت حسنہ بس دھوکہ دینے کی بات ہے. یہ کوئی بدعت حسنہ کا وجود نہیں ہے, ہر بدعت گمراہی ہے, کل بدعت ضلالہ, ہر بدعت گمراہی ہے. من ابتدع, امام مالک نے کیا کہا تاریخی حروف آپ کے, من ابتدع فی الاسلام بدعۃ وراء حسنہ, جس سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور اسے اچھا سمجھا, فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ, تو اس نے یہ کوئی گمان کر لیا کہ محمد نے رسالت میں خیانت کی ہے. یہ چیز دین کا حصہ تھی, نہیں بتایا امت کو. آج جا کے 600 سال کے بعد مفتیوں کو اور جا کے فلسفیوں کو سمجھ میں آئے کہ ہاں یہ بھی ثواب کا کام ہے. یہی اللہ, جبکہ اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا, ہر چیز بتا دی. اب یہ ایک طرح سے زبان سے تو نہیں کہہ رہا, اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ یہ جو ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں, فقط زعم ان محمدا خان الرسالہ, وہ ہے کہ گمان کر لیا کہ محمد نے رسالت میں خیانت کی. پھر امام مالک نے کہا یہ آیت پڑھو, اقرؤ هذه الآیہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت پڑھو. اس کے بعد کہا لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها فما لم يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا. اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز سے درست ہو سکتے ہیں جس چیز سے اس امت کے شروعاتی دور کے لوگ جس چیز سے درست ہوئے تھے, اصلاح پائے تھے, اسی سے درست ہو سکتے ہیں, یعنی قرآن و حدیث سے. فما لم يكن يومئذ دینا لا يكون اليوم دینا.
جو چیز ان کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج قطعاً دین نہیں ہو سکتی ہے. امام مالک کا کہنا ہے دین مکمل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ ویبعدکم عن النار الا امرتکم بہ. ہر وہ چیز جو تم کو اللہ سے قریب کر دے، جہنم سے دور کر دے، میں نے سب کا حکم دے دیا. وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویبعدکم عن اللہ الا ونہیتکم عنہ. ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، جہنم سے قریب کر دے، میں نے تمام چیزوں سے منع کر دیا. اگر یہ چیز یہ سمجھ رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک کام کی رہنمائی کر دی ہے، یہ چیز اس میں نہیں ہے جو چیز ہم آج کر رہے ہیں. اللہ ورنہ ہو تو اللہ کے رسول رہنمائی نہیں کرتے، رہنمائی ضرور کرتے. تیسری چیز، سب سے مکمل آئیڈیل اس معاملے میں، سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ پارسا پرہیزگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ نے اس معاملے میں کہاں تک کیا عمل کیا ہے. کچھ صحابہ کرام آیا ازواج مطہرات سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے شب و روز کے عمل کیا ہے، انہوں نے بتا دیا. تو کان ہم تقالوہا، انہوں نے سمجھا اللہ کے رسول اتنا کرتے ہیں تو ہمیں تو اور کرنا چاہیے. اس کے بعد انہوں نے ان کے سامنے ہی کچھ وعدے کیے اپنے آپ سے، قسمیں کھائی. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں رات بھر جاگوں گا، ایک نے کہا کہ اب میں روزہ ہی رکھوں گا. یہ بات اللہ کے رسول کو بتا دیا ازواج مطہرات نے کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے تھے ایسا ایسا کہتے. اللہ کے رسول کو تکلیف ہوئی، غصہ بھی آیا. جمع کے مجلس کو بلایا اور کہا انتم الذین قلتم کذا وکذا، تمہیں لوگوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں. اما واللہ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم. لوگ سنو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں. ولکنی اصلی ولکنی اصوم وافطر، دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے نہیں بھی رکھتا. اصلی وارقد، میں نمازیں بھی رات میں پڑھتا ہوں، سو بھی جاتا ہوں. واتزوج النساء، میں نے شادی بھی کی رکھی ہے. ہم رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنتیں ہیں، ان سنتوں سے اگر کوئی ہٹتا ہے تو میرے طریقے پہ بھی ہے. عبداللہ ابن مسعود کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے کا واقعہ ایسا ہوا کہ اس سے اور وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہم جو چیز نیک سمجھتے ہیں وہ چیزیں بظاہر نیک نہیں ہوتی. ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں کچھ لوگ ہیں حلقہ بنائے ہوئے ذکر و اذکار کر رہے ہیں. آ کر کے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ میں نے ایک چیز ایسی دیکھی، حالانکہ میں نے اچھی ہی دیکھی لیکن مجھے اٹپٹی سی لگ رہی ہے وہ. تو کہہ رہے کیا دیکھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگ حلقہ بنائے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک آدمی سے کہتے ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں، 100 مرتبہ الحمدللہ کہو تو 100 مرتبہ الحمدللہ کہتے ہیں. اس طرح کر کے وہ پڑھوا رہا ہے کنکری لے کر کے. تو کہا ان کو تمہیں بتانا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو شمار کرو، تمہاری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اس کے بعد گئے عبداللہ ابن مسعود، انہوں نے کہا کہ میں سوچا میں آپ کی رائے لے لوں. عبداللہ ابن مسعود خود گئے، دیکھا کہا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ ہم کنکریوں پہ تصویر پڑھ رہے ہیں. تو اس کے بعد کہا تم اپنے گناہوں کو کیوں نہیں گنتے، اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اس کے بعد کہا ویحک یا امت محمد، اے امت محمد افسوس ہے تم پر، ما اسرع ہلاکتکم، کتنی جلدی تم لوگ ہلاکت کے راستے پہ نکل گئے، کتنے جلدی تم لوگ ہلاکت و تباہی کے راستے پہ چل پڑے. ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، یہ دیکھو نبی کے صحابہ ابھی زیادہ تعداد میں تمہارے درمیان موجود ہیں. وَثَوْبُهُ لَمْ تَبْلُ وَعَنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ وَثِيَابُهُ لَمْ تَبْلُ وَعَنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، بوسیدہ نہیں ہوئے، نبی کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، اور تم کتنے جلدی اس راستے پہ نکل پڑے. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَىٰ مِلَّةٍ آدَمٍ مِلَّةِ محمد أَوْ مُبْتَدِعُ بَابَ ضَلَالَةٍ. عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ اللہ کی قسم یا اس کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم کوئی ایک نئے طریقے پر ہو، کوئی ایسی ملت یا کوئی ایسا طریقہ تم لے کر کے آئے ہو جو محمد کے طریقے سے زیادہ افضل ہے، یا تو تم اللہ کے رسول کے طریقے سے اس طریقے کو زیادہ افضل مان کے جو تم کر رہے ہو، یا پھر گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو. بھلا بتائیے، وہ تصویر تو پڑھ رہے تھے، کوئی غلط کام کر رہے تھے، اللہ کا نام لے رہے تھے، اس کی تصویر پاکی بیان کر رہے تھے، اس پہ نکیر نہیں کی. بذات خود وہ کام تسبیح پڑھنا وہ بدعت نہیں تھا ان کے نظر میں. جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہو کنکریوں پہ پڑھنے لگے اور حلقہ بنا کر کے ایک دوسرے کو پڑھانے لگے، وہ طریقہ بدعت، وہ طریقہ نیا تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ تمہیں گمراہی کا دروازہ کھول لے. اور انہوں نے کہا بھی جو لوگ پڑھ رہے تھے واللہ ما اردنا واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر. جتنے بھی بدعتی ہوتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، گناہ سمجھ کے نہیں کرتے، وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، خیر سمجھ کے کرتے ہیں. جتنے بھی بدعات ہیں سب نیک کاموں میں ہیں. اسی وجہ سے وہ جلدی بدعت سے نکل نہیں پاتا آدمی، اس لیے کہ جو آدمی کسی کام کو نیکی سمجھ کے کرتا ہو کیسے نکل جائے گا. وہ بھی وہی سمجھ کے کر رہے تھے واللہ یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن میں تو اس کو اچھا ہی سمجھ کے کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں. تم نے کب ان مرید الخیر لا یصیبہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جو نیکی سمجھ کے کوئی نیک کام کرتے ہیں لیکن نیکی انہیں نہیں ملتی.
وجہ کیا ہے کہ وہ شریعت کے مطابق نہیں ہوتی ہے. تو یہی پیمانہ ہے. اسی کو ہم دیکھ کر کے اب آدمی کتنا آدمی سمجھتا ہے, مطلب ایک بہت تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر کے یہ آدمی جشن میلاد کے نام پر کیا کیا کرتے ہیں, جو کرے بڑھتی جاتی ہے دن بدن. اور جنہوں نے پہلے جواز کا فتویٰ دیا تھا اب وہ خود روک رہے ہیں, اب ان کے ہاتھوں سے یہ چیز نکل چکی ہے. پہلے تو دیکھ دیا لیکن اب ہر دن وہ اس میں اضافہ ہوتے جاتا ہے, یہاں تک کہ اب شراب پی کر کے ڈی جے پر رقص بھی ہونے لگا. یہ دین کے نام پر ہونا تو چاہیے تھا تھوڑا بہت کہ اللہ کے رسول نے اپنے پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھا تھا, اور وہ بھی صرف دن کے تاریخ کے حساب سے نہیں, تو ہفتے میں ہر ہفتے میں چیز آتی ہے, اور روزہ رکھا تھا آپ نے, وہ بھی تائید نہیں کی, تاکید نہیں کی صحابہ کرام سے. تو بہت اگر گھما پھرا کے لائے تو یہی صورت نکل سکتی ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں یا اپنی ولادت میں شکرانے میں روزہ رکھتے, بس یہی طریقہ. وہ بھی بہت گھما پھرا کے کسی طرح سے توڑ موڑ کے نکالی جا سکتے. ورنہ یہ چیز جو دکھ رہی ہے یا ہر روز ہر سال چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, یہ بدعت ہے, سراسر بدعت ہے. یہ بدعت حسنہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے, بدعت حسنہ کا وجود ہے ہی نہیں. میں نے مثال دے دی. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو یہ سمجھنے کی توفیق دے کہ دین کیا ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے. ہمیں گمراہی سے بچائے اللہ تبارک و تعالی, جو چیز خالص دین ہے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بہرحال ہم سے جو بھی نیکی ہو سکے تو اسے قبول کر, اور ہمارے سامنے اگر کوئی کہیں کوئی بدعت ہو رہی ہے, کوئی غلط ہو رہا ہو تو اس سے بچنے اور ان لوگوں کو سمجھانے کی توفیق دے. بہرحال تو تمام لوگوں کو ہدایت دے تاکہ وہ دین کے اندر صحیح سمجھ حاصل کر سکے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.